حضرت سیدنا وہب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک موقع پر اچانک ایک پتھر کی چٹان اوپر کی جانب سے سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے ذکر اللہ شروع کر دیا تو وہ دور ہٹ گئی۔ پھر خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھیرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ وہ بزرگ جب سجدہ کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی ہیں، آپ بہت ہمت والے ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے سوار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ عز و جل میں ڈرا نہیں، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ بولا، اچھا اپنے اہل و عیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا، پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ فرمایا، ہاں یہ بتا دے۔ بولا، میرے 3 جال ہیں، بخل، غصہ، نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت قلیل ہے، اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کی دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصہ کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیطان کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں۔ غصیلہ شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فیض ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی غصہ میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ رہا نشہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پھرتا ہوں۔ اس طرح شیطان نے یہ بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند۔ اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ضائع نہ کر بیٹھے۔ اس بزرگ کی گفتگو میں شیطان نے یہ بھی بتایا کہ غصیلہ شخص انسان کے ہاتھوں میں اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھوں میں گیند، لہذا غصہ کا علاج کرنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصہ کے سبب شیطان سارے اعمال برباد کر ڈالے۔ کیمیائے سعادت میں سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصہ ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدمی، غصہ میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے یہ تینوں جال، غصہ، بخل، نشہ، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔